إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم کی ایک آیت کی جو میں نے تلاوت کیا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آج جس عنوان پہ میں آپ تمام بھائیوں سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے ظلم سے باز آ جا اے ناداں. یقیناً تکبر اور غرور اور گھمنڈ یہ ایک ایسی گھٹیا اور انتہائی بری قسم کی اخلاقی بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ رب العالمین نہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین انسان کے تکبر کو پسند کرتا ہے. نہ تکبر کا انسان اللہ کو پسند ہے، نہ انسان کا تکبر اللہ کو پسند ہے. تکبر یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. جب کوئی انسان یا کوئی بستی یا کوئی قوم یا کوئی ملک تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اسے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنی شان کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سجھائی دیتا ہے. وہ اپنے طاقت اور قوت کے نشے میں وہ چور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے اس کو نعمتیں دیا ہے، کسی بھی اعتبار سے نعمت، کوئی بھی طاقت ہو، ہر طاقت اور ہر نعمت دینے والے اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کو ظلم و زیادتی کے کاموں میں استعمال کرنے لگتا ہے. اتنا اندھا ہو جاتا ہے آدمی جب تکبر کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ کہنے لگتا ہے انا ربکم الاعلی من اشد منا قوہ، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. من اشد منا قوہ، ہم سے طاقت، ہم سے زیادہ پاور والا
ہم سے زیادہ سپر پاور اور کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی جب آدمی بولیاں بولنے لگتا ہے، اس طرح کے جب حکومتیں بولیاں بولنے لگتی ہیں، اس طرح کی جب بولیاں کوئی گورنمنٹ یا طاقت یا ملک بولنے لگتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ملک، وہ سلطنت، وہ اقتدار، وہ شخص، وہ قوم تکبر اور گھمنڈ اور غرور کے انتہائی خطرناک وادی میں جا چکا ہے۔ اور قرآن کریم ہم کو اور آپ کو یہ بتاتا ہے، تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً آج سے پہلے گزشتہ نہ جانے کتنی بستیاں، کتنی قومیں، کتنی حکومتیں، کتنی اقتدار والے ایسے گزرے ہیں جن کی دہشت تھی دنیا کے اندر، جن کی ہیبت تھی دنیا کے اندر، جن کا رعب و دبدبہ پوری دنیا پہ طاری تھا۔ ان کی طوطی بولتی تھی، ہٹو بچو کے نعرے لگتے تھے، ان کے سامنے پرندے پر نہیں مار سکتے تھے۔ بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑی پاورفل قومیں تھیں، بڑی عظمت اور شان والی حکومتیں تھیں، لیکن قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ان کی ہیبت، ان کی شوکت، ان کی شان اور ان کی دہشت صرف چند دنوں تک رہی۔ چند دن جیسے گزرے ان کی طاقت کے، چند دن گزرے ان کی حکومت کے، چند دن ان کے گزرے سپر پاور ہونے کے، اس کے بعد وہ عبرت کی موت مرتے ہیں۔ دنیا ان کو فراموش کر دیتی ہے، دوسرے متکبرین کے لیے وہ نمونہ بن جاتے ہیں، عبرت کا، نصیحت کا اگزامپل بن جاتے ہیں کہ جو بھی ان کے روش اختیار کرے گا ان کا انجام یہی ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری ایسے قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے کہا مستریح او مستراح منہ، یہ جو جنازہ ہے یا تو مستریح ہے یا تو مستراح منہ ہے، اور ہر آدمی کو دونوں کنڈیشن میں سے، دونوں حالتوں میں سے، دونوں صورتوں میں سے ایک نہ ایک صورت سے اس کو گزرنا ہے۔ ہم کو بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، کمزور کو بھی گزرنا ہے، طاقتور کو بھی گزرنا ہے، مظلوم بھی نہیں دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے گزرے گا، ظالم بھی نہیں دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر آدمی جب مرتا ہے تو یا تو وہ مستری ہوتا ہے یا تو مستراح منہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہر مرنے والے کے بارے میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ مستراح ہے یا مستری ہے یا مستراح منہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ آئینہ ہے، یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہر انسان اپنا چہرہ دیکھ لے، اپنے مرنے کے وقت کی کیفیت کو اس آئینے میں بھانپ لے، نظر ڈال لے اس آئینے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد المؤمنا، ایک مومن آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے یستریح من نصب الدنیا واداها الی رحمت اللہ، ایک مومن جب اس دنیا سے اس کی وفات ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ آرام پا جاتا، مستریح، راحت اختیار کرنے والا، مستری راحت سے ہے، راحت آرام کے معنی میں آتا ہے۔ مستری ایک مومن بندہ، ایک اللہ پر ایمان لانے والا بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ آرام پا جاتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی اذیتوں سے، دنیا کے جھمیلوں سے، اور اسی طرح دنیا کے اندر ٹینشنوں سے، وہ ہر قسم کے دنیاوی مصیبتوں سے، دنیاوی پریشانیوں سے، دنیاوی آزمائشوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یستریح، وہ نجات پا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ مومن جب انتقال کرتا ہے، ایک انصاف پسند انسان جب اس دنیا سے وفات کرتا ہے تو وہ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے مستریح ہو جاتا، آرام پا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، لیکن ایک وہ بندہ جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو ظالم ہے، جو متکبر ہے، جو گھمنڈ اور غرور میں چکنا چور ہے اور یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، جو یہ کہتا من اشد منا قوہ،
جو ایسا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، جب ایسے آدمی کا انتقال اس دنیا سے ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جب ایسا ظالم، ایسا نافرمان، ایسا جابر، ایسا سرکش، ایسا باغی انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یستریح منہ العباد، پوری دنیا کے لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں۔ پہلے مومن مرتا ہے تو مومن آرام پا جاتا ہے دنیا کے جھمیلوں سے۔ ایک ظالم، کافر، مشرک، اسی طرح سے دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے والا، نہ جانے لاکھوں ہزاروں انسانوں کی جان سے کھلواڑ کرنے والا، عزتوں کو ملیہ میٹ کرنے والا، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یستریح منہ العباد، تمام انسانوں کو آرام مل جاتا ہے، والبلاد، تمام کنٹری والے اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بلاد، بلد مانے کنٹری، بلاد اسی کا پلورل ہے۔ تمام بندوں کو، اللہ کے تمام بندوں کو راحت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام کنٹری اور ملکوں کو راحت مل جاتا ہے۔ والشجر، پیڑ پودوں کو بھی راحت مل جاتا ہے، والبہائم، اور چوپایوں کو بھی راحت مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا فسادی انسان ہوگا، کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ دنیا کی اس دھرتی پر، اس صفحے ہستی پر رہتے ہوئے اس نے کن کن کو ستایا ہوگا، نہ بندوں کو چھوڑا ہوگا، نہ اچھے بندوں کو چھوڑا ہوگا، نہ بروں کو چھوڑا ہوگا، جس نے نہ کبھی جانوروں کو چھوڑا ہوگا، پیڑ اور شجر و حجر کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہوگا، اپنے ظلم و زیادتی کا شکار اس نے چوپایوں کو بھی بنایا ہوگا۔ شکل اس وقت جو عالمی سطح پر چل رہی ہے وہ آپ اور ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اس ایسے ظالموں کے شکنجے میں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، نہ اللہ کے بندے بچ رہے ہیں، نہ ملک والے بچ رہے ہیں، نہ ملک کے باشندے بچ رہے ہیں، نہ جانور بچ رہے ہیں، نہ پیڑ پودے بچ رہے ہیں، نہ ہاسپٹل بچ رہا ہے، نہ آبادیاں بچ رہی ہیں، نہ ویران بچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ظالم اس دنیا سے جائے گا تو سب راحت اور چین کا سانس لیں گے، سکون کا سانس لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہم کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس حدیث کے تناظر میں ہر انسان کو اپنا اپنا انجام دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ جب مرے گا تو وہ راحت دنیا سے پائے گا یا دنیا والے اس سے راحت پا جائیں گے۔ اور یقیناً بڑا بدنصیب وہ انسان جس کے مرنے کے بعد لوگ کہیں اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا چلا گیا، کوئی رونے والا نہیں، کوئی دھونے والا نہیں، کوئی نوحہ ماتم کرنے والا نہیں، اور کوئی ان کے اوپر افسوس کرنے والا نہیں، سارے لوگ کہیں اچھا ہوا۔ اور جن کے جانے کے لیے پوری دنیا کے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ اس کو لے لے، اللہ اس کو لے لے، وہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا باغی ہوگا، کتنا بڑا بد نصیب ہوگا، اس کے لیے جہنم کا کون سا طبقہ ہوگا واللہ عالم۔ میرے بھائیو، تکبر اور گھمنڈ اور غرور کے اندر جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اپنی طاقت ہی صرف دکھائی دیتی ہے، سامنے والا کیا ہے کچھ نہیں، اپنا انا، اپنا غرور، اپنا گھمنڈ۔ اور یاد رکھیے گیا قرآن کریم ہم کو اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ کون تھا اور اس کا تکبر کس نوعیت کا تھا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوا۔ سب سے پہلا تکبر کس نے کیا؟ اس روئے زمین پہ انسانی تاریخ کے اندر جب انسان کا وجود ہوا تب سے سب سے پہلا جس نے تکبر کیا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ کیا تھا ابلیس کا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کنفرم کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا تھا کہ اس کے نہ سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے، سجدہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے، اللہ کو پہلے سے پتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تکبر یہ میری چادر ہے، بندہ میری چادر کو کھینچتا ہے، یعنی بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کیا پاور ہے، کس چیز کا ناز، کس چیز کا گھمنڈ میرے بھائیو، انسان کو تو ایک معمولی سا پتھر بھی گرا دیتا ہے۔ کیا تکبر ہے؟ میدان میں آ کے دیکھے ذرا، کوئی روڈ پہ چل کے ذرا کوئی دیکھے تو پتہ چلے گا کتنا طاقت والا ہے، کتنا بڑا سپر پاور ہے، اس کو پتہ چلے گا میرے بھائیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تمام فرشتے گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کرنا چاہا، ہم کو اور آپ کو بتانا چاہا، اور اس سے پوچھا اللہ رب العالمین نے استکبرت ام کنت من العالین، اب بتا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے
ام کنت من العالین، یا تو اونچا ہے، کیا کس بنیاد پہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عذر نہیں چھوڑا کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہے ارے وہ بھول گیا تھا، وہ سوچا ہوگا میں تو فرشتوں میں سے نہیں ہوں، تو فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں تو مجھے سجدے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو تکبر کیا یا تو واقعی بڑوں میں سے ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، انا، یہ انا مانے میں، ہم اردو بولتے ہیں میں ہوں، میں انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے خیر کا معاملہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو نے تکبر کیا، فاستکبرا فابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر پہ آ گیا، گھمنڈ اور غرور پر آ گیا، اور یہ ثابت کرنے لگ گیا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، آدم سے طاقت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فاخرج منہا، اے ابلیس تو اپنی عبادتوں کی بنیاد پہ میرے دربار میں بہت اونچا ہو گیا تھا، لیکن تو نے تکبر کیا ہے، فاخرج منہا، بھاگ یہاں سے ہمارے دربار سے، بھگا دیا فوراً اللہ، فاخرج منہا، دھتکار دیا اللہ رب العالمین نے، پھٹکار دیا اللہ رب العالمین نے، اور کہا فإنک رجیم، تو اب راد درگاہ ہو گیا ہے، تو اب میرے دربار سے بھگا دیا گیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور سن لے قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ یہ ابلیس کو دھتکارنے کی سزا، دھتکارے جانے کی سزا، ابلیس کو رجیم ہونے کی سزا، ابلیس کے اوپر اللہ کی لعنتیں قیامت کی صبح تک برسنے کی سزا، بعد میں بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ کا عذاب ہے، بعد میں بھی اللہ کی لعنتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت تک بیان کرنے کے لیے کہا کہ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی میرے بھائیو؟ یہ ظالموں کو، تکبر کرنے والے، غرور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو سب سے پہلا جس نے تکبر کیا، گھمنڈ غرور کیا، اس کے ساتھ اللہ کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر سکتا ہے، لمبی روایتیں ہیں کئی ساری روایتیں، ہر گناہ کی سزا کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر سکتا ہے، لیکن تکبر ایک ایسا گناہ، چند گناہوں میں سے تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا کو اللہ تعالیٰ جلدی دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ظلم اور زیادتی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے جیتے جی اس کو چکھا دیتا ہے اور اس کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں یہ بڑا ظالم تھا، اس لیے اس کی سزا آخرت میں تو بعد میں ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزائیں متعین کیا اور لوگوں کو دکھا دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک نصیحت کی کتاب ہے، قرآن کریم ایک عبرت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کے بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے ہیں، بہت ساری ایسی بستی والوں کو، بہت ساری ایسی حکومت والوں کے واقعات بیان کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دیا تھا، بہت قوت دیا تھا، بہت غلبہ دیا تھا، بہت ان کو پاورفل بنایا تھا، لیکن ان طاقتوں نے، ان حکومتوں نے، ان بستی والوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کھا کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو اپنی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح موت کے چنگل میں پھنسایا اور ایسی موت دیا کہ بعد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا ہے۔ چاہے وہ طاقت میرے بھائیو کسی بھی، چاہے وہ گھمنڈ، چاہے وہ غرور، چاہے وہ تکبر کسی بھی نوعیت کا ہو، حکومت کا گھمنڈ ہو، اقتدار کا گھمنڈ ہو، سلطنت کا گھمنڈ ہو، مال و دولت کا گھمنڈ ہو، حسن و دولت کا گھمنڈ ہو، جسمانی حیت کا گھمنڈ ہو، اسی طرح سے آمدنی کے اسباب اور لاؤ لشکر کا گھمنڈ ہو، اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کا گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے واقعات قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، ڈائریکٹ مکہ والوں سے، اور مکہ والوں سے ہوتے ہوتے پوری دنیا کے تمام کافروں، ظالموں اور فاجروں سے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اولم یسیروا فی الارض، اے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھریں برسانے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو رسیوں سے باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اوجھڑی ڈالنے والے اونٹ کے، اے مکہ والوں سنو ظالموں، اور اے دنیا کے لوگوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سچی تعلیمات پر عمل کرنے والے، سچی تعلیمات پر ایمان لانے والے، ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے سنو، اولم یسیروا فی الارض،
کیا تم لوگوں نے زمین میں غور و فکر نہیں کیا؟ تم نے زمین کے اندر اپنی آنکھیں، عبرت کی آنکھیں، نصیحت کی آنکھیں کھول کر کے دیکھا نہیں؟ اے ابو جہل تم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے وقت کے ابو جہل تم سے اللہ کہہ رہا ہے، ابو لہب تم سے کہہ رہا ہے، عتبہ تم سے کہہ رہا ہے، رب العالمین امیہ بن خلف تجھ سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائیوں پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑنے والوں، بم اور گولیوں سے داغنے والوں، رب العالمین آج بھی قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے، ذرا اپنے عبرت کی آنکھیں کھول کر کے زمانے میں دیکھو، اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین کے اندر چل پھر کے غور و فکر نہیں کیا؟ فینظروا، زمین میں چلو ذرا، پچھلی امتوں اور پچھلی حکومتوں، پچھلی قوموں کی تاریخ کو پلٹو، فینظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے یعنی تم سے پہلے جو بستیاں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے جو ملک والے گزر چکے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کس طرح بیان کیا ہے، ان کو کس طرح اللہ رب العالمین نے کتے کی موت مارا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اور اپنے اسلحوں پر ناز کرنے والوں، اپنی لشکروں پہ ناز کرنے والوں، اپنی حکومت اور اقتدار پہ ناز کرنے والوں، سنو، تم سے پہلے جو بستیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو سزائیں دیا ہے، ان بستی والوں کی طاقت کا ذرا مظاہرہ کرو، ان بستی والوں کے طاقت کا ذرا اندازہ کرو۔ وہ بستی والے کیسے تھے؟ کانوا اشد منہم قوہ، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں، یہ قرآن کریم کی تعلیمات پر سن کر کے جو گھمنڈ اور غرور کے اندر مبتلا ہیں، ذرا وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ کانوا اشد منہم قوہ، تم سے پہلے جو بستیاں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے جو حکومتیں گزر چکی ہیں، تم سے زیادہ مضبوط تھیں، تم سے زیادہ طاقتور تھی، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ٹائم ملے تو میں بتاتا ہوں کہ پچھلی امتیں کس اعتبار سے پاورفل تھی، نہیں بلکہ سپر پاور تھی، اور موجودہ وقت کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے جوتی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہیں، اتنی طاقت، اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ نے بیان فرمایا کانوا اشد منہم قوہ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ نمرود، فرعون، شداد، حامان، اسی طرح سے ہلاکوں، چنگیز اور سکندر اعظم، ان کی حکومت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کی حکومت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کی چوہدری کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے بہادر لوگ تھے، یہ بڑے بڑے پہلوان لوگ اپنے آپ کو مانے جانے والے تھے، یہ بڑی بڑی حکومتوں کے مالک تھے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سپر پاور یعنی سرنڈر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ایسے تھے جن کے لاؤ لشکر کو گنا نہیں جا سکتا تھا، ہر قسم کے ان کے پاس لاؤ لشکر تھا۔ تو کانوا اشد منہم قوہ، یہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے تم سے مضبوط تھے۔ وآثاروا الارض، اور زمین میں چیرنے اور پھاڑنے کے اعتبار سے تم سے آگے تھے، یعنی کھیتی باڑی جو آمدنی کا ذریعہ ہے، جو مال و دولت کو حاصل کرنے کا پرانا اور دائمی ذریعہ ہے، کھیتی باڑی اور باغات اور فصلیں اگانا، اناج اگانا، میوے جات اگانا، زمینی پیداوار، یہ اے مکہ والوں تم سے زیادہ پہلے کے لوگ کرتے تھے۔ آج بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ اس طرح زمینی آبادی کو کرتا ہو۔ وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهُمْ، اور تمہاری جو آبادیاں ہیں، تمہاری آبادیوں سے بڑی آبادیاں ان کی ہوا کرتی تھیں، تمہاری بستیوں سے بڑی بستیاں ان کی ہوا کرتی تھیں، تمہارے ملک سے بڑے ملک ان کے ہوا کرتے تھے۔ نظر ڈالو چلتے جائے گھوڑا، ان کی سلطنت کا وہ یعنی سرحد ختم نہیں ہوتا تھا میرے بھائیوں، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ لیکن حالات یہ ہو گئے میرے بھائیوں، اللہ نے کہا وجاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا نوازنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کا بھلا چاہنے کے لیے، ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بن جائے، اللہ نے ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، رسول ہدایت لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، ان کو ظلم و زیادتی سے منع کیا، ان کے گندے روش سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے روکا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ نبیوں کی تعلیمات کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ نبیوں کے مارنے کے در پر آ گئے، نبیوں کے قاتل بن گئے، اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو بھی اس دنیا پہ نہیں رہنے دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا۔ پچھلی قومیں کیسی تھیں، پچھلے امتیں کیسی تھیں؟ اللہ نے کہا لم یخلق مثلھا فی البلاد،
ملک کے اندر ویسی طاقتور بستیاں کہیں نہیں تھیں، ان کی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا میرے بھائی، ایسے طاقت اور قوت کے وہ لوگ مالک تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، یاد رکھو دنیا والوں، اب ظالموں سنو، تکبر کرنے والے، گھمنڈ اور غرور کی چکی میں پسنے والوں، اندھے ہونے والوں سنو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے پچھلے لوگوں کی روش اختیار کیا، پچھلے لوگ جو سلطنت والے تھے، نمرود تھا، فرعون تھا، شداد تھا، قارون تھا، اور بہت سارے لوگ تھے، اور چلتے آ رہی ہے سلسلہ، چلتا جا رہا میرے بھائیو۔ اللہ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کے ایسے ظالموں اور متکبروں کا راستہ اختیار کرو گے تو سنو، فَعْلَمْ، نوٹ کر لو، یاد رکھو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بعض سزائیں اسی دنیا کے اندر اللہ دے دے گا، تمہارے گناہوں کے، تمہارے ظلم و زیادتی کے بعد سزاؤں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر دے دے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کو سمجھ نہیں پا رہے میرے بھائیوں۔ چند نمونے کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر ظلم و زیادتی اور تکبر اور فساد برپا کرنے والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سزائیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو ظلم کا روش اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے اندر سزا دے گا۔ سب سے بڑا نام اگر آتا ہے، بہت سارے نام ہیں میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر ایک بہت لمبی فہرست، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، جس میں ایک سر فہرست فرعون کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، صرف اشارہ کافی ہے میرے بھائیو۔ فرعون کو کس چیز کا گھمنڈ تھا؟ فرعون کو گھمنڈ اور غرور کس چیز کا تھا؟ حکومت کا گھمنڈ تھا، اپنے لہو لشکر کا گھمنڈ تھا، اپنے اسلحے کا گھمنڈ تھا، اپنی فوج پہ گھمنڈ تھا۔ اور یہ گھمنڈ، آدمی جب گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس سے ظلم ہونا لازمی ہوتا ہے، اس سے زیادتی ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اپنی حکومت اور اپنی اقتدار اور اپنی لاؤ لشکر کے گھمنڈ میں چکنا چور ہوتے ہوئے اس نے بنی اسرائیل کے نہ جانے کتنے بچوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ آیا کہ اس نے اپنے ظلم اور زیادتی کا شکار معصوم بچوں کو پھر بنایا۔ یہ تکبر اور غرور کے اندر مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا میرے پاس قوت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے آگے کوئی نہیں چل سکتا، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میری فوج سے بڑی کسی کی فوج نہیں، میرے مجھ سے سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ رب العالمین نے اس فرعون کو پانی کے اندر ڈبویا۔ کون سا پانی؟ وہ پانی جو انسان کی زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے۔ پانی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتا ہے۔ رب العالمین نے فرعون کو برباد کرنے کے لیے، فرعون کو اس کے ظلم کا مزہ چکھانے کے لیے اس کی حکومت نہیں چھینا، اس کو تخت سے نہیں اتارا، اس کے لاؤ لشکر کو نہیں بھگا دیا، اس کی حکومت بھی باقی ہے، اس کا لاؤ لشکر بھی باقی ہے، اس کی فوج بھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکومت کی موجودگی میں، لاؤ لشکر کی موجودگی میں، سپاہیوں کی موجودگی میں، اور اسی طرح سے سولجر کی موجودگی میں رب العالمین نے اس کو پانی کے اندر لے گیا۔ پانی کے اندر کیسا لے گیا؟ وہ پانی جو انسان کی زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے، نہیں پانی پائے گا کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لازمی جز کو جو زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے، اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے چھیننے کا سبب بنا لیا۔ یعنی حکومت بھی دیکھتی رہی، سپاہی بھی دیکھتے رہے، فورس بھی دیکھتی رہی، فوج بھی دیکھتی رہی، اور کوئی فوج، کوئی لشکر اس ظالم فرعون کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اور بچاتا کیسے؟ کوئی لشکر بچاتی کیسے اس فرعون کو؟ وہ لشکر خود اپنے آپ کو نہیں بچا پائی، اس پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ تب اس کو فرعون کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، سپر پاور میں نہیں ہوں، نہیں، میں انا ربکم الاعلیٰ کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، ربکم الاعلیٰ میں نہیں ہوں، اعلیٰ تو دور کی بات ہے، میں رب بھی نہیں ہوں، میں تو اتنا محتاج ہو گیا، سپاہیوں کے بیچ میں تھا، فورسز کے بیچ میں تھا تو میں بہت پاورفل سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو آج پانی کا تھپیڑا مجھے اپنے کو سنبھلنے نہیں دے رہا ہے، اپنے کو کھڑا نہیں ہونے دے رہا ہے۔ یہ تو یہ پانی جس کے ہم رخ کو موڑ دیا کرتے تھے اور گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر مبتلا تھے، سب ہمارا گھمنڈ غرور بیکار تھا، ہماری طاقت کچھ نہیں تھی، ہم کمزور تھے، بے بس تھے۔ طاقت والا کوئی تھا تو موسیٰ کا رب تھا، طاقت والا کوئی تھا تو ہارون کا رب تھا، طاقت والا کوئی تھا تو بنی اسرائیل کا رب تھا۔ اب اس کو سمجھ میں آیا، جب تھپیڑے ادھر ادھر اس کو گھمانے لگے، پانی کے تھپیڑے جب اس کو گھمانے لگے، تب اس کو سمجھ میں آیا اور کہنے لگا، اے
اے اللہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اس معبود پر ایمان لاتا ہوں جس معبود پر ایمان بنو اسرائیل لائے ہیں۔ اللہ نے کہا الآن اب تیرے سمجھ میں آیا، الآن اب تیرے سمجھ میں آیا۔ اس سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ تجھے سمجھانے کے لیے، تیری ہدایت کے لیے، تیرا لٹیا نہ ڈوب جائے، تو عبرت کی موت نہ مر جائے، ہمیشہ کا جہنمی نہ ہو جائے، اس کے لیے تو میں نے اپنے موسیٰ کو تیرے پاس بھیجا تھا، تیری ہدایت کے لیے میں نے تورات دیا تھا، تیری ہدایت کے لیے ہارون بھیجا تھا، تیری ہدایت کے لیے میں نے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھیجا تھا، لیکن تو کسی کی نہیں سنا، اس لیے کہ تو تکبر میں تھا، اور جب تکبر آدمی کرتا تو اندھا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی تکبر کرتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اپنی طاقت کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں دکھائی دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے واقعے سے ظالموں کو سبق سکھایا ہے، ظالموں کو سبق پڑھایا ہے کہ اپنی روش سے باز آ جاؤ، ورنہ آج بھی وہی اللہ ہے جو موسیٰ کی مدد کرتا تھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے، تمام نبیوں پر ایمان لانے والے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کرے گا۔ اور جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دردناک موت سے دوچار کیا تھا، ظالم کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، آج بھی اللہ اتنی ہی طاقتور ہے۔ میرے بھائیو یہی نہیں بلکہ آپ ذرا دیکھیں قوم عاد کا معاملہ، قوم عاد کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اس کو بھی بڑا گھمنڈ تھا، اس کو بھی بڑا غرور تھا، اور واقعی اس کے پاس اسباب تھے، اس کے پاس ایسے ذرائع تھے جن اسباب اور ذرائع کی موجودگی میں آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، تکبر۔ کیسی تھی اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق؟ میرے بھائیوں قوم عاد کا معاملہ ایسا تھا کہ اس کو اپنے مال و دولت پر اور اپنی جسمانی ساخت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ مال و دولت پہ بھی اللہ تعالیٰ بلا کا اس کو مال و دولت کا خزانہ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جسم تو ایسا بنایا تھا کہ جیسے کھجور کا پیڑ ہے، یہ ہم تو 6 فٹ کے انسان، اور وہ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے میرے بھائیو، اتنے بڑے بڑے ان کی ہائٹ ہوا کرتی تھی۔ گھمنڈ غرور پہ آ گئی تو اللہ نے کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، قوم عاد جب وہ تکبر کرنے لگی فی الارض، فاستکبروا فی الارض، جب زمین میں تکبر کرنے لگ گئی بغیر الحق، جبکہ اس کو حق نہیں پہنچتا تھا۔ تکبر کرے اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کا دیا ہوا خزانہ، اللہ کا دیا ہوا مال و دولت، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اس کی جسمانی طاقت اور قوت، یہی وہ قوم تھی جو کہتی تھی من نشد من، دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وقالو، اور یہ اتنی طاقتور قوم تھی، کہتی تھی، چیلنج کرتی تھی، زمانے والوں کو چیلنج کرتی تھی، من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے طاقتور؟ من کون ہے؟ اشد زیادہ مضبوط، منا ہم سے، قوتاً طاقت اور قوت میں، جسمانی اعتبار سے میں نے بتایا نا کہ ایسے جیسے کھجور کے پیڑ ہوا کرتے تھے، کھجور کے جیسے تنے ہوتے نا ویسے ان کی ہائٹ تھی، اور ویسے لمبے تھلنگے ہوا کرتے تھے، دیکھ کر کے آدمی کو ہوش اڑ جائے، آج کے انسان دیکھ لے تو پتے پانی ہو جائے اس کی، اتنی طاقتور قومیں تھیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے مبالغہ بھی کیا ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، ان کو کبھی درد نہیں، کبھی بخار نہیں، کبھی کوئی بیماری نہیں، ایسی قوم اللہ تعالیٰ کی تھی ہے۔ تو اس نے چیلنج کیا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے جو طاقتور؟ نہیں، جس نے ان کو یہ طاقت دیا تھا اس طاقت دینے والے کی طاقت کو بھول گئے یہ لوگ۔ اللہ نے ان کو طاقت دیا تھا، جسمانی ساخت، جسمانی وضاقتہ، جسمانی طاقت اور قوت اللہ نے ان کو دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اولم یرو، اللہ نے جواب دیا اولم یرو، کیا ان لوگوں نے ان بستی والوں کی نہیں دیکھا؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیدا کیا ہے وہ اشد منہم قوہ، جو اللہ ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر جب ظلم و زیادتی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے بندوں پر ظلم و بربریت کے ننگے ناچ ناچنے لگی یہ قوم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ جانتے ہیں قوم عاد کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ اللہ اکبر۔ ہواؤں کے فرشتے کو اللہ نے بلایا، اے فرشتہ ہواؤں کا کیا اللہ حکم ہے، یہ ہواؤں کا رخ ذرا قوم عاد کی طرف پھیر دے، ہواؤں کا جو ڈائریکشن ہے وہ قوم عاد کی طرف پھیر دے، دوسرا کام کر دے یہ ہواؤں کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہوا معلوم ہے کیا ہے؟ ہوا نہیں تو آپ نہیں، ہوا نہیں تو کوئی انسان نہیں، ہوا نہیں تو کوئی جاندار نہیں، کوئی انسان کوئی حیوان نہیں، ہوا لازمی جز ہے، جیسے پانی زندگی کے لیے لازمی جز ہے، جہاں پانی رہتا ہے وہاں آبادی رہتی ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، یہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ فرشتے کو بلایا، کہا ذرا ہواؤں کا ڈائریکشن قوم عاد کی طرف کر دے اور اس کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر تھوڑی کہتے ہیں ہوا نہیں چلے گی تو پھر اتنی گرمی کی پاگل ہو جاتے جسے 4-5 دن پہلے تھا، اور اگر تیز چلنے لگے
اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہواؤں کی سپیڈ ذرا تیز کر دے، اللہ کا حکم پا کے فرشتے نے ہواؤں کی سپیڈ ذرا تیز کیا، اور 7 رات اور 8 دن تک یہ ہوائیں قوم عاد کی بستی پر چلتی رہی، ایسی چلتی رہی کہ ان کو زمین سے اٹھایا، فضاؤں میں لہرایا اور سروں کو آپس میں ٹکرایا اور اٹھا کے وہاں سے دے مارا، اور جب زمین پہ یہ گرے تو ایسا لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے یہ لوگ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے لمبے تھڑنگے۔ یعنی آپ دیکھیں سکون اور چین کی زندگی گزارنے والی خوشحال قومیں جو اطمینان کے ساتھ رہتی تھیں، پلک جھپکتے لمحے بھر میں ان کی زندگیاں ہواؤں کے ذریعے سے چھین لی گئیں، ہواؤں کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو چھین لیا گیا، زندگی موت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ معاملہ ہو، قوم سبا کا معاملہ ہو، بہت سارے ایسے واقعات میرے بھائیوں جو ہم کو اور آپ کو یہ بتاتے ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو بتاتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ظلم و زیادتی کر رہے ہو، جو ظلم و بربریت کا شکار لوگوں کو کر رہے ہو، اللہ کے معصوم بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر جو تم ان کا زندگی جینا مشکل کر دیے ہو، زندگی دوہر کر دیے ہو، ذرا ہوش کے ناخن لو، فرعون کو یاد کر لو، نمرود کو یاد کر لو، شداد کو یاد کر لو، قوم عاد، قوم سبا، قوم شعیب کو یاد کر لو، آج تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر آنکھیں نہیں کھولو گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ سپر پاور، یہ میزائل، یہ بم چند دنوں کے بظاہر ایسے لگتے بہت طاقتور ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ اپنا لشکر برسائے گا تو پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ جیسے فرعون کے سامنے اس کی لاش کھڑی، فرعون کے سامنے اس کا اللہ لشکر کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے بعد کچھ ڈوب جا رہا ہے، حکومت باقی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلے گی۔ اس لیے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اے اللہ کے بندو، کمزور بندو، اللہ کے نیک بندو، ذرا ان ظالموں کو چھوڑ دو۔ سنستدرجہم، ہم ان کو تھوڑا سا ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن جب پکڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے ہم نے فرعون کو پکڑا تھا، قوم عاد کو پکڑا تھا، ابو جہل کو پکڑا تھا، ابو لہب کو پکڑا تھا، جب میں ان ظالموں کو پکڑوں گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ اور آج تک میرے بھائیوں یہ 35-40 سال کی عمر والے آج خود دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے اندر کیسے کیسے ظالم گزرے آئے اور اپنے ظلم و بربریت کر کے اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ کتنی بری موت مرے تھے۔ یقیناً ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا، نہ یہاں نہ وہاں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اہل ایمان کا خیر خواہ ہے، اہل ایمان کا حامی و ناصر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظالموں کو قرآن کریم انصاف کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ظلم و بربریت کا پورا ننگا ناچ پوری دنیا کے اندر مچا کے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ان کو ہدایت لینے کی توفیق، نصیحت لینے کی توفیق، عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جہاں بھی اللہ کے نیک بندے مسلمان یا انسان بے جا ظلم و زیادتی کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مظلومین کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے فلسطین کے اندر جو مظلوموں کے اوپر ستایا جا رہا ہے، مظلوموں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے پنجے کو مروڑ دے اور اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تیری بارگاہ میں ایمانداری کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں رب العالمین پوری دنیا کے اندر جہاں بھی انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے ستائے جا رہے ہیں، تیری عبادت کرنے والے مارے جا رہے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ظلم و زیادتی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، رب العالمین اپنے نیک بندوں کی، اپنے صالح بندوں کی، مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ رب العالمین اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرنے کا تیرا وعدہ ہے، ہمیں تیرے وعدے پر یقین ہے، لیکن رب العالمین دل بڑا کمزور ہے، آنکھوں سے یہ مظالم دیکھے نہیں جاتے۔ رب العالمین ہمیں ہمت عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو ہمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، دامے درمے سکھنے قدمے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مدد فرما۔ اے اللہ تو جانتا، ہم جانتے ہیں تو نے کہا ہے کہ فیل والوں کو میں نے ہلاک کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے فیل والوں کو تو نے ہلاک کیا تھا، ایسے ہی مسلمانوں کے اوپر بم بارود پھینکنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ تو ہلاک فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔